بتاتے ہیں، علماء شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور رہبان یعنی وہ لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تیسرا گروپ ہوتا ہے اصحاب ثروت، پیسوں والا مالدار طبقہ۔ اگر کسی بھی قوم کی یہ تین طبقے بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، یہاں خطاب ہے ایمان والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ذرا غور سے سنو کہ ان کثیر من الاحبار، اکثر علماء اور عابد لوگ، علماء بولتے جو جان عالم علماء، اور عابد بولتے جو زیادہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اکثر علماء اور عباد یعنی عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ کیسا کھا جاتے ہیں؟ لوگ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے یعنی مطلب ہے کہ جو ہے ان کی بہت عزت کرتے ہیں، عزت میں غلو کرتے ہیں، غلو کر جو بھی وہ بولتے ہیں اس کو ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں۔ تو اکثر علماء ان کثیر من الاحبار، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کون ہے جو علماء یہودیوں کے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اکثر علماء ایسے ہیں جو کہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اور رہبنا سے مشتق ہے، یعنی وہ لوگ جو زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ عیسائیوں میں ہیں، یہ لوگ اہل کتاب عیسائیوں میں خوب زیادہ عبادتیں کرنا، خوب ہمیشہ عبادتوں میں لگے رہنا، دنیا سے کٹے رہنا، عبادتوں میں لگے رہنا۔ یہ لوگ، یہ دونوں ایسے گروپ ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی اگر ایسے علماء ہو گئے جو کہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں تو وہ یہودیوں کے جیسے ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو رہبان ہیں یعنی صوفیہ ہیں، صوفیہ جو کہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، دعاؤں کے حقدار وہی سمجھتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں دعا کیجیے دعا کیجیے، ہاں ٹھیک ہے بولتے دعا کیجیے دعا کیجیے، یعنی دعاؤں کا گویا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے۔ تو حالانکہ ہر مومن کے لیے دعا کر سکتا ہے، ہر مومن اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، یہ ہر مومن اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ جب مومن اپنے لیے دعا کرے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا زیادہ قبول کریں گے۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے مشائخ اور علماء سو یعنی برے علماء میں بھی دو طبقے کے، ہر فیلڈ میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، علماء میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو، حق پرست علماء اور علماء سو برے علماء۔ اور خاص طور پر ہمارے پاس تو بعض علماء عالم ایسے بھی ہیں جو کہ عالم کے بھیس میں جادوگر رہتے ہیں، یعنی جادو کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کا علم حاصل ہے ان کو، شریعت کا علم مدرسوں سے پڑھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن مدرسوں سے یہ پڑھے رہتے ہیں بعض لوگ کہ فلاں آیت فلاں کو کام کرتی ہے، فلاں مرد کو کام کرتی ہے، تعویذ پلیتے گنڈے دینا شروع کر دیتے۔ اور اس میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں جو جادو بھی کرتے لیکن عالم بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، واعظ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ انتہائی یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کا ناحق مال کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں، ایک تو اللہ کے کلام میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، یعنی علماء سو برے علماء کیا کرتے ہیں، پیسے لے کر فتویٰ بدل دیتے، پیسے لے کر حق کو ناحق
نا حق کو حق کر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہو گئے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ یعنی علماء سو، برے برے علماء اور رہبان صوفیہ، جو جن کو صوفیہ کہتے ہیں، یعنی تصوف میں مبتلا ہوتے ہیں صوفیہ، اللہ ہر جگہ ہے، ہر اس میں ہے بولتے وہ، اللہ 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 ہی اللہ بولتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی اس پوری کائنات میں یہ پوری کائنات اللہ ہی ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ نے ان کو بہت ہی ڈانٹا ہے اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی میری امت بھی پچھلی امتوں کی حرف بحرف یعنی ان کی پیروی کرے گی اور ان کے نقش قدم پر حرف بحرف چلے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے؟ پچھلی امتوں سے مراد یعنی ان کے نقش قدم پر چلے گی، آپ یہ فرما رہے ہیں ایک تیر جیسا دوسرے تیر کے برابر رہتا ہے، اس طرح سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہود و نصارہ، تو صحابہ نے کیا کیا؟ یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ کر کون ہے؟ فمن لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، دین کے بدلے دنیا کماتے ہیں، دین کے بدلے میں دنیا کماتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، قرآن کو بیچتے ہیں، قرآن خوانی بولتے، قرآن خوانی بول کے قرآن خوانی یعنی آیت کریمہ، قرآن خوانی، آیت کریمہ، گھر بھراؤنی بولتے، نیا گھر بناتے جو ہے پڑھنا شروع کرتے، پوری ٹیم آ جاتی حافظوں کی، پارے 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 پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں برکت آتی بھائی، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت کی چیزیں ہیں، ان سے گھر میں برکت آنے والی نہیں، گھر میں تو برکت وہ گھر والوں کے اعمال سے برکت آتی ہے۔ جس گھر میں گھر والے اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں، توحید پرست ہوں، تو اس کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے، نہ کہ ایک ٹیم کو بلا لی جائے حفاظ کی اور گھر میں جو ہے خوب پڑھا کر پڑھانا شروع، قرآن خوانی کروائی جائے، یا نہیں تو جو ہے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں مر گیا تو دوسرے ہی دن فلاں مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی بھائی بول کے اطلاع دیتے، چلو سب لوگ مدرسے کے حافظ صاحب جو صدر مدرس ہیں، انہوں اپنے بچوں کو لے کے آتے، 30 بچوں کو لے کے آئے تھے گھر میں بیٹھ کے، ایک بچہ ایک پارا اٹھاتا، بر 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 پڑھنا، چلو رکھنا، 15-20 منٹ میں پڑھ دیے، کھانا کھا لیے اور مٹھی گرم کر لیے، نکل گئی۔ یہ ساری چیزیں بدعت کی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے برکت نہیں آتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دین کو بیچ کر دنیا کمانا، اسی کو دین کو بیچ کر دنیا کمانا کہتے ہیں۔ خیر، تو اپنے جان، اپنے مرتبہ، اپنے منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ علماء یہود اہل جاہلیت پر علماء یہود کو شرف حاصل تھا، یعنی یہودی علماء کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو یہودیوں کا ہی غلبہ تھا، یہودیوں کا ہی غلبہ تھا، اور بت پرست مشرکین یہودیوں سے پوچھ کر عمل کرتے تھے، اور وہ مشرکین ان کو خراج اور ٹیکس دیا کرتے تھے، اس لیے جو ہے انہی کا غلبہ تھا معاشرے میں۔ لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان کا یہ چرچا اور ان کا یہ غلبہ ختم ہوا، نور نبوت سے یہ غلبہ ختم ہوا۔ پھر آگے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، مال حرام کھاتے ہوئے لوگوں کو حق کی پیروی سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں لوگوں کو، عوام الناس کو، بھولے بھالے عوام کو، جاہل عوام کو، کہ وہ بہت ہی دیندار ہیں، ان کو جو ہے دین کے راستے پر چلا رہے ہیں، شریعت کے احکام بتا رہے ہیں، واعظ و نصیحت خوب کر کے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم ہی تم کو جنت کے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، ایسا وہ تاثر دیتے ہیں، جبکہ وہ ان کا اس طرح سے تاثر دینا غلط ہے، جبکہ حقیقت میں وہ حق سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین یکنزون الذھب، 2 طبقوں کا ذکر ہو گیا، یعنی علماء سو کا اور اس کے بعد جو ہے صوفیہ کا، جو صوفیہ مسلمانوں میں بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے، صوفیہ گروپ، یعنی بس ہمیشہ ذکر اذکار میں ایک ذکری فرقہ بھی ہے، ذکری فرقہ، اس کو جو ہے گھروں میں لاتے ہیں، اب چلو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے روز
زور زور سے ایک ٹیم ہوتی ان کی بھی آتی خوب ذکر کرتے کھانا کھاتے پیسے لیتے چلے آتے ایسے لوگ ذکری فرقہ بولتے ہیں اس کو تو ایسا ایک ایک چیز کو لے کر امت میں فرقے بن گئے ہیں اس کے بعد تیسرے طبقے کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا والذین یکنزون الذھب وہ لوگ جو سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں یعنی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں مال جمع کرنا خوب جمع کر کے رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا سونا چاندی کے بارے میں کنز یہاں آیت میں کنز کہا گیا یعنی خزانہ بنا کر رکھنا اور اس کو جو ہے جوڑ کر رکھنا تو یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری مذمت آئی ہے سونا چاندی کو کم سے کم رکھنے کی تعریف ہے اور زیادہ سے زیادہ رکھنے کی مذمت کی گئی ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت کریمہ یعنی والذین یکنزون الذھب والفضة کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا تبا للذھب وتبا للفضة تبا للذھب وتبا للفضة بربادی ہے سونے کے لیے بربادی ہے سونا چاندی رکھنے والوں کو اور جو سونا رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں اور جو چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے 3 مرتبہ فرمایا تو صحابہ نے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مال پیسہ تو وہ چاہے پراپرٹی تو وہ چاہے سونا چاندی وہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم نہیں لیں گے تو آخر کیا چیز ہے جو ہم ذخیرہ کر کے رکھیں آخر جو کیا چیز ہے جس کو ہم پراپرٹی سمجھے آخر وہ کیا چیز ہے جس کو ہم سرمایہ سمجھے تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا تعین احدکم علی دینہ دیکھو اصل چیز اصل خزانہ اصل سرمایہ اصل مال و دولت یعنی ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل ہو مومن کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہو مومن کا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو اور مومن کے پاس ایک ایسی بیوی ہو جو کہ اس کو دین پر چلنے میں مدد دیتی ہو نمازوں کو ادا کرنے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں اس کو مدد کرتی ہو یہ 3 چیزیں سرمایہ ہیں یہ 3 چیزیں مال و دولت سے پیسے والے اور سونے چاندی والے مال و دولت سے بھی بہتر ہیں اصل مال و دولت اصل دولت یہی دولت ہے اور اصل سرمایہ یہی سرمایہ ہے امام احمد روایت کرتے ہیں صوبان سے روایت کرتے ہیں سونے چاندی کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا یعنی والذین یہی آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر ہم سونے چاندی اگر دولت نہیں ہے تو کس کو دولت سمجھے ہم سونا چاندی اگر دولت نہیں ہے تو کس کو دولت سمجھے ہم اور کس کا ذخیرہ کریں ہم عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی میں معلوم کر کے بتاتا ہوں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری کو دوڑا کر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچے پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کس مال کو ذخیرہ کریں یعنی کس مال کو جمع کریں مال کون سا ہے حقیقت میں سرمایہ کس کو کہتے ہیں دولت کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ یعنی تم میں سے ایک مال تو اصل مال اصل سرمایہ اصل پراپرٹی اصل دولت کیا ہے کہ قلبًا شاکرًا یعنی شکر کرنے والا دل ہو اور وَلِسَانًا ذَاكِرًا اللہ کا خوب ذکر کرنے والی زبان ہو یہ ہے حقیقت میں مال و دولت اور ایک ایسی بیوی ہو جو کہ شوہر کو آخرت کے تمام معاملات میں مدد کرنے والی ہو اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہر طرح کی مدد دینے والی ہو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں دولت ہے حقیقت میں پراپرٹی ہے حقیقت میں مال ہے تو بہرحال اس کے بعد فرمایا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا یعنی آدمی دنیا کی زندگی میں سونا چاندی اور مال پیسے کو جمع کر کے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہی پیسہ وہی سونا وہی چاندی
قیامت کے دن آگ میں تپائی جائے گی، تپا کر اسی سونے اور چاندی کو پتھروں کی شکل میں بنایا جائے گا، بنا کر اس کی پیشانیوں کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، پھر اپنے خزانے کا مزہ چکھ۔ تو کیونکہ جو شخص دنیا کی زندگی میں خوب کماتا تھا، پیسے جوڑ کر رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کو قیامت کے دن یہی سزا ملے گی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک بعد کنزا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يتبعه يقول ويلك ما انت، فيقول انا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں مال کو، پیسے کو جمع کر رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، پراپرٹیاں، بلڈنگیں، پلاٹ خرید کے رکھا ہے، زمین پلاٹ خرید کے رکھا ہے، ایک پلاٹ، دو پلاٹ، چار پلاٹ بیچنے کی غرض سے، اور وہ پلاٹ کسی زمانے میں سستے داموں خرید لیا ہوتا ہے اور اس کی قیمت اب بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے، تو پیسے جمع کرتا ہے، تو اس یہاں تک کہ پلاٹ کی بھی یعنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ان کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ وہ پلاٹ جو تجارت کے غرض سے خریدا گیا ہے، یہ سوچ کر خریدا کہ آج میں خرید رہا ہوں، کل اس کی قیمت بڑھے گی اور تو میں بیچوں گا، یہ اس نیت سے جو پلاٹ بھی خریدا گیا، بیچنے کے بعد جب بک جائے گا تو اس کی زکوٰۃ کتنے سال ہے اتنے سال کا حساب نکال کے نکالنا پڑے گا۔ تو اگر نہیں نکالتا ہے، اس طرح سے جمع کر کے رکھتا ہے، تو قیامت کے دن کی شکل دیں گی، گنجے سانپ کی شکل دیں گے، کیونکہ گنجا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کی ایسی شکل دیں گے کہ گنجا سانپ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالے نقطے ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالے نقطے ہوں گے۔ وہ گنجا سانپ اس کا پیچھا کرتا رہے گا، پلٹ کر مڑ کر دیکھے گا، وہ مڑ کر دیکھ کر کہے گا افسوس، تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ کس کو بولے گا؟ سانپ کو بولے گا، تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تو کون ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، جمع کر کے رکھتا تھا، بینک بیلنس بنا کے رکھتا تھا، پراپرٹی بنا کے رکھتا تھا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، خیرات نہیں کرتا تھا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا حق ادا نہیں کر کے جوڑ کے رکھتا تھا۔ میں وہی تیرا خزانہ ہوں، انا کنزکا الذی ترکتہ، جس کو تو نے اپنے یہاں آنے سے پہلے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ فلا یزال یتبعہ، یعنی وہ گنجا سانپ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا ہاتھ کھا لے گا، حتی یلقمہ، یعنی اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا۔ کون؟ وہ گنجا سانپ اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا اور اس کو کتر کے چبا کے کھا لے گا، یہاں تک کہ ہاتھ کے بعد اس کا پورا جسم، اس کی پوری باڈی کو بھی اپنا لقمہ بنا لے گا اور چبا کے کھا جائے گا۔ اس طرح کی سزا اس شخص کو دی جائے گی جو دنیا کی زندگی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اپنی پراپرٹی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اور پلاٹ اور مال پیسے جمع کر کے رکھتا تھا، لیکن خیرات نہیں کرتا تھا، غریبوں کا حقوق ادا نہیں کرتا تھا، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، بیواؤں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ ایسے شخص کو یہ سزا ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔